السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا 2D اور 3D ماڈلنگ اینڈ ڈرافٹنگ کورس جاری ہے۔ اس کے سلسلے کا ہے جی یہ لیکچر نمبر 2، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا 2 ڈائمینشنل اور 3 ڈائمینشنل گرافکس، ماڈلنگ، ڈرافٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اینیمیشن کورس جو ہے وہ پیرلل میں جاری ہے۔ اور یہ ہمارا اوبیسلی آٹو ڈیسک آٹو کیڈ کا کورس ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہم لوگ آرکیٹیکچر ڈیزائننگ اور ان چیزوں کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو یہ لیکچر ہے جناب، یہ لیکچر نمبر 2 ہے، اور اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے اس کے اندر آپ کو میں سب سے پہلے آؤٹ لائن آج کی کورس کی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس 2D، اوبیسلی 3D اینڈ سو آن، ڈفرینٹ ڈائمینشنز کے اوپر کام کریں گے۔ دیکھیں گے کہ جی ہماری پاس جو ڈائمینشنز ہوتی ہیں کسی بھی فگر کی، کسی بھی آبجیکٹ کی، وہ کیا رول پلے کرتی ہیں۔ اور سیکنڈلی جو ہمارا کام ہوگا ڈائمینشنز کے علاوہ، وہ ہوگا کہ ہم نے کچھ ڈفرینٹ اس کے جو ویئر اباؤٹس ہیں، ظاہر ہے کہ جس کو ہم بولتے ہیں آبجیکٹس اور فگرز، ویئر اباؤٹس۔ اچھا، اب بیسیکلی آبجیکٹس یا فگرز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یاد رکھیں کہ جو بھی آپ شیپ ڈرا کرتے ہیں وہ ایک فگر کہلاتی ہے، چاہے وہ ایک لائن ہو یا کچھ بھی ہو، مطلب اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ ایک فگر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک انٹروڈکٹری نوٹ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے آگے چلتے ہیں۔ ڈائمینشنز کی اگر ہم بات کریں تو جو ہمارا نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ ایک نقطے سے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے ایک ڈاٹ۔ تو یہ جو ڈاٹ ہوتا ہے بیسیکلی یہ یاد رکھیے گا کہ 0 ڈائمینشنل فگر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو ڈاٹ ہے آپ کا کسی بھی ڈرائنگ کے اندر یہ 0 ڈائمینشنل فگر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو جیومیٹری میں پتہ ہے کہ ہم کسی بھی مقام کو ایک سینٹرل پوائنٹ فرض کر لیتے ہیں، ہم یہاں پر کسی جگہ پر بھی کوئی بھی ڈاٹ، یہ تو خیر ایک لائن لگ گئی ہے، ہم ایک ڈاٹ لگا لیتے ہیں اور وہ ہمارا ایک پوائنٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ڈاٹ ہم یہاں لگاتے ہیں، بعد میں ہم اسکیل رکھتے ہیں، دین وی ڈرا لائن، ٹھیک ہے، بٹوین دیز 2 پوائنٹس، یہ جو 2 پوائنٹ یا یہ جو 2 ڈاٹس ہوتے ہیں۔ تو ڈاٹ بیسیکلی یاد رکھیے گا 0 ڈائمینشن ہوتا ہے، لیکن جب اسی ڈائمینشن میں ہم ایک لائن ڈرا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پوائنٹ یا ایک ڈاٹ سے لے کے دوسرے ڈاٹ تک ان دونوں کو ملا دیتی ہے یہ لائن، تو پھر یہ بن جاتی ہے 1 ڈائمینشنل، یعنی کہ یہ ایک ڈائمینشنل ہوتی ہے، یک جہتی جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کو 1 ڈائمینشن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ڈائمینشن کے اندر جاری ہے۔ لیٹ سپوز لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ، یا پھر ٹاپ سے باٹم یا باٹم سے ٹاپ۔ تو کوئی بھی لائن جو اس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں، ابھی یہ اوپن فگر ہے، اوپن کا مطلب ہے ان لائنز میں فاصلہ، یہ آپس میں کوئی جڑی بھی نہیں ہے، کوئی ایک فگر نہیں بنا رہی، الگ الگ فگرز ہیں، تو یہ ساری 1 ڈائمینشنز ہیں۔ اوبیسلی جب ہم کچھ لائنز کو ملاتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ میں 2 لائنز ملا دیتا ہوں، انٹرسیکٹ کروا دیتا ہوں، فرض کریں یہ ایک میں نے فگر بنا دیا، ایک فگر میں نے یہ بنا دیا فرض کریں یہاں سے، اور اس کے بعد اس کو میں نے یہاں سے اٹھا دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جناب یہ آپ کا 2 ڈائمینشنل فگر بن جاتا ہے، کیونکہ اب یہ بیسیکلی جو فگر ہے یہ 2 ڈائمینشنز کی طرف جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ ٹو رائٹ، پھر ساتھ ہی 90 ڈگری یہ ٹرن لیتا ہے اور اس کے بعد ڈاؤن ورڈ چلا جاتا ہے، یا اگر نیچے سے ہم اوپر جا رہے ہیں یعنی کہ ڈاؤن ورڈ سے اپ ورڈ، تو یہ 1 ڈائمینشن ہے، ساتھ ہی لیفٹ ٹرن لیتا ہے 90 ڈگری پر، اور یہ کچھ پوائنٹس یا کچھ سینٹی میٹر یا ملی میٹر آگے جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو فگر ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے 2 ڈائمینشنل، یعنی 2D فگر۔ تو 1 ڈائمینشن، 2 ڈائمینشن، اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ 0 ڈائمینشن کیا ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی ایک ڈاٹ جو آپ ڈرا کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے 0 ڈائمینشن۔ 0، 1 اور 2 ڈائمینشن ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں 3 ڈائمینشن کی طرف۔ دیکھیں جی یہ اب 2 ڈائمینشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی فگر بناتے ہیں کلوزڈ، جیسے کہ یہ ایک ریکٹینگل ہے، یا مثال کے طور پر ہم اس طرح کا فگر بنا لیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بنایا، اس کے بعد یہ بنایا، اور اس کے بعد ہم نے جناب یہ کلوز کر دیا، یہ ایک ٹرائنگل ٹائپ بنا دیا میں نے۔
یہ سارے 2 ڈائمینشنل ہے، یعنی ان کو آپ 3D نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 ڈائمینشن جو تھی وہ شاید یہ تھی، 2 یہ تھی، تو یہ پھر 3D ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈائمینشن میں گئی، دوسری ڈائمینشن میں، پھر آگے سے تیسری ڈائمینشن میں ٹرن کر گیا. ایسا نہیں ہے. جو 3D ہوتا ہے وہ فگر ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہ سب 2 ڈائمینشنز ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک ہی آپ کی جو ہے نا وہ سم چل رہی ہے، مطلب ٹاپ سے باٹم کی ہے، جب لیفٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر ٹاپ سے باٹم یا باٹم سے ٹاپ کی طرف ہی آ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر اب میں ایک اور لائن ادھر ڈرا کر دیتا ہوں نیچے کی طرف، تو یہ وہی سیم چیز ہے، دونوں آپس میں پیرلل ہیں. اسی طرح اگر یہ ٹرائنگل میں دیکھیں تو یہ دونوں لائنز آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیرلل تو نہیں ہے، کیونکہ پیرلل اور چیز ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایکول جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں ان لینتھ ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی ڈائمینشن بھی سیم ہے، کیونکہ یہ بھی لیفٹ سے رائٹ یا باٹم سے ٹاپ جا رہی ہے، یہ بھی باٹم سے ٹاپ کی طرف نکل رہی ہے. کامن پوائنٹ یا ورٹیکس ان کا یہ ہے. سو یہ بیسیکلی 1D 2D اور 0 ڈائمینشن کی جو ہے نا یہ مین کانسیپٹ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں 3 ڈائمینشن کی طرف اور فیس کی طرف بھی چلتے ہیں. اچھا، جب 2 ڈائمینشن ہم اس طرح کی بناتے ہیں، یا مثال کے طور پر اس طرح کی کوئی شیپ بناتے ہیں، تو اس کے اندر جو فیس ہوتا ہے نا وہ یاد رکھیے گا کہ وہ اس کے یہ اندر والی یہ چیز ہوتی ہے، یہ جو اس کے اندر ہے، دس از کالڈ اے فیس. کیونکہ اب یہ سارے ہم ظاہر ہے کہ اس کے جو ٹرمز ہیں ان کو کلیئر کر رہے ہیں شیپس کے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے ہمارے لیے. یہ مجھے یہاں پہ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بول رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں کیا بول رہا ہوں. یہ فیس ہے، لہٰذا اس کو میں لکھوں گا نہیں، کیونکہ پھر ابھی اس کو میں آپ کو ڈیفینیشن بھی دکھا دوں گا، وہ آپ ویڈیو پاس کر کے روک بھی سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی فیس کہلاتا ہے، اس کا فیس FACE، جیسے چہرہ. اسی طریقے سے یہ جو آپ کے پاس ایک ٹرائنگل ہے، اسکیئر بھی ہو سکتا ہے. انفیکٹ اگر آپ ایک اسکیئر بنانا چاہیں تو اس کے اندر جو آپ کو یہ ایک لائن اوپر نظر آ رہی ہے، یہ ایک ایج کہلاتا ہے، یعنی کنارہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکیئر میں 4 ایجز ہیں، مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لائن ہے، 2 لائن ہے، پھر 3 ہے، پھر 4 ہے. اب ایک ریکٹینگل میں بھی 4 ہیں، تو یہ بیسیکلی 4 ایجز کہلاتے ہیں. ویئر ایز یہ جو 5 لائنوں والی شیپ ہے جسے ہم پینٹاگون بھی کہتے ہیں، اس میں پینٹا ایجز آپ کہہ سکتے ہیں موجود ہے، یعنی 5 ایجز موجود ہے. یہ بیسیکلی ایجز ہے اور یہ 5 ایجز اس میں موجود ہیں. سو فیس اور ایجز بھی آپ کو کلیئر ہو گئے ہیں. اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جناب کہ یہ جو اس کے یہ پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ والے جو کہ آپ کے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک اس کو جو آپس میں ملا رہا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ورٹیکس ہوتا ہے، جو آگے 3D میں بھی آپ کو میں بھی سمجھاؤں گا ایک اور پریزنٹیشن میں کہ ورٹیکس کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ ورٹیکس آپ جیومیٹری میں بھی ظاہر کرتے رہتے ہیں، ایجز کو بھی کرتے رہتے ہیں. بنیادی طور پہ یاد رکھیں میتھمیٹکس میں جو جیومیٹری ہے نا وہ ساری کی ساری آپ کی جو ہے نا وہ اس آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ اور پلاننگ اور ڈرافٹنگ اور یہ جو نقشے وغیرہ بنتے ہیں جتنے بھی ہمارے جو بھی ہم پروفیشنل کیڈ ہم کام کریں گے، یعنی کمپیوٹر ڈیزائننگ، اس میں یہ سارا آپ کا جیومیٹریکل ایکسپیرینس کام آئے گا. یعنی جو آپ کو جیومیٹری کے اندر چیزوں کے بارے میں پتہ ہے تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی، اور جو چیزیں نہیں پتہ ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ اس کورس میں سے ساتھ ساتھ آبٹین کر لیں گے. تو یہ آپ کو ایجز کا بھی پتہ چل گیا، فیس کا بھی پتہ چل گیا. اب ہم تھوڑا سا 3D کو بھی دیکھ لیتے ہیں جناب. 3D شیپ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ 2D کے اندر تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہاں میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ 2D میں کیا کیا شیپ ہوتی ہے. اس کا سائز تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا مجھے کہ یہ 320 ہے، تو یہ کر دیتا ہوں 80 کر دیتا ہوں. اچھا جی، ایک ہوتی ہے جناب وتھ اور دوسری ہوتی ہے ہائٹ. یہ 2D کا خاصہ ہے جناب کہ 2D کے اندر جو ہے نا ایک وتھ ہوتی ہے اور ایک ہائٹ ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ایک عدد یہ بنایا تھا ریکٹینگل یا اسکیئر جو بھی آپ بناتے ہیں، تو اس میں سے کوئی ایک لائن کو آپ وتھ فرض کر لیتے ہیں اور ایک کو ہائٹ. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں. بہت سی چیزیں آپ کی اس لیکچر میں کلیئر ہوں گی کہ جناب یہ ہائٹ ہے یا یہ وتھ ہے، آپ اس کو ہائٹ کہہ لیں، اس کو وتھ کہہ لیں. یہ آپ کے رکھنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا آپ کے پرسپیکٹیو دیکھنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی شیپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو آپ کتاب ہے اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں گے جس اینگل میں، وہاں سے آپ اس کی وتھ دیکھ لیں گے، اس کو گھما دیں گے، الٹا کریں گے تو اس کی وتھ ہائٹ کی جگہ چلی جائے گی، ہائٹ وتھ کی جگہ آ جائے گی. تو آئی ایم شیور آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کو کس طرح ٹلٹ کر کے یا روٹیٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 2D کا خاصہ ہے جناب. تو 3D کیا ہوتی ہے؟ 3D میں بیسیکلی ایک 3rd ڈائمینشن بھی آ جاتی ہے. دیکھیں 3D شیپ کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 اسکیئرز ہوتے ہیں. جیسے اب یہ اسکیئر ہے، اس کے اندر میں اس کے بالکل سائڈ پر پیرلل ایک اور اسکیئر بنانے لگا ہوں، یہ میں نے بنا دیا ہے.
اور یہ جناب اس کے ساتھ جو میں یہ ایک لائن ڈرا کر رہا ہوں اور پھر دوسری لائن ڈرا کر رہا ہوں، تو ان دو لائنوں نے اس شیپ کو 3D بنا دیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ آپ کا 3D کا کانسیپٹ ہے. یہ 3D ہے جی. اب اس کے اندر بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا تو میں آپ کو بہت اگر سادہ طریقے سے کر کے بتاؤں، یہ کلر میں نے اس لیے چینج کیا اس کا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. یہ اس کا ایک فیس ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اور فیس بن گیا، یہ والا ایک اور فیس بن گیا، یہ ایک اور، یہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں باکس تیار ہو گیا ہے. اور اس میں پھر ایک تیسری چیز بھی آ گئی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈیپتھ. ٹھیک ہے، یہ جناب اس کے اندر ایک تیسری چیز بھی جو ہے نا وہ آ گئی ہے وچ از کالڈ ڈیپتھ، یعنی کہ اس کی جو یہ چیز ہے یہ ڈیپتھ کہلاتی ہے. سو آئی ایم شیور اب آپ کو 2D اور 3D کا کانسیپٹ یہاں تک اچھے سے یہاں تک آئی ایم شیور سمجھ آ گیا. میں آپ کو مزید آگے لے کر چلتا ہوں اس لیکچر میں اور آپ کو ایک ظاہر پریزنٹیشن یا چھوٹی سی چیز دکھاتا ہوں جس میں مزید آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سلائڈ بائی سلائڈ ہم دیکھتے ہیں جناب. تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ظاہر ہے کہ شیپس کی جو بنیادی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پاور پوائنٹ کے اندر. سب سے پہلے آپ کو جو کیوب نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ایک کیوب ہے. اس میں جو یہ والا اس کا فرنٹ اینڈ ہے یہ فیس ہے اور یہ والا بھی اس کا فیس ہے، یہ والا بھی فیس ہے. اٹس مین کہ جو آپ کا کیوب ہوتا ہے اس میں ایز ٹوٹل 6 فیسز ہوتے ہیں. یعنی کہ جس طرح آپ نے لوڈو کے اندر جو ہے نا جو گیم ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے ڈائس دیکھا ہوگا، تو جو ڈائی ہوتا ہے نا بیسیکلی اس کے بھی 6 فیسز ہوتے ہیں. تو 1 سے لے کے 6 تک اس میں فگرز ہوتے ہیں یا نمبرز ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کے فیسز ہوتے ہیں. ایک فیس ہے، دوسرا فیس ہے، تیسرا فیس ہے. ٹوٹل ایک کیوب میں 6 فیسز ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا 3D کیوب کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ایج کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو کنارہ ہے نا یہ لائن ہے، یہ ایج ہے. اوبیسلی ایج کنارے کو ہی کہتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ 4 ایجز آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں اور اتنے ایجز آپ کو نیچے نظر آ جائیں گے. پھر آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ خود کاؤنٹ کر لیجئے گا، یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ ایجز ٹوٹل اس میں کتنے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بھی ایک ایج ہے، یہ بھی ایک ایج ہے، یہ بھی ایک ایج ہے اور یہ بھی ایک ایج ہے. یہ ٹاپ پر ہے. اب کمپیوٹر میں ظاہر ہے آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکلی کوئی کیوب اگر آپ ہاتھ میں لے کے دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، آپ اس کے ایجز کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی ہم جاتے ہیں ورٹیکس کی طرف. یہ سوری ورٹیکس لکھا گیا ہے، یہ ورٹیکس ہوتا ہے جی. اس کے اسپیلنگ میں یہاں پر اس کی اسپیلنگ ٹھیک کر لیتا ہوں. اور اس کی جو جمع ہے وہ ورٹیسز ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو ورٹیکس جو ہوتا ہے نا وہ ان پوائنٹس کو کہتے ہیں کہ جو یاد رکھیے گا 2 یا 3 سم ٹائم 3 بھی. دیکھیں نا اب یہ 1 اور یہ 2 ایجز کو ملا رہا ہے. یہ ایک ایج آ رہا ہے اور ایک یہ ایج آپ کے سامنے ہے. یہ جو دونوں ایج جس پوائنٹ پہ ملے ہوئے اسے ورٹیکس کہتے ہیں. اسی طرح 3 ایجز بھی کسی پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایج یوں جا رہا ہے، ایک ایج آپ دیکھیں نیچے کی طرف آ رہا ہے اور ایک ایج یہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ 3 ایجز ہیں اور یہ ان کا پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ بھی ورٹیکس ہوتا ہے. تو ٹوٹل آپ کے سامنے ہے جی کتنے ورٹیکس ہیں یہ بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. میں نہیں بتاؤں گا اس کے اندر، ظاہر ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ورٹیکس کا کانسیپٹ دے دیا ہے تو آپ اس میں ضرور اس کو جو ہے نا خود بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں مجھ سے آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو 3D کیوب کے اندر جو ہے وہ کتنے ورٹیکس آپ اس میں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. اس کے بعد ٹیسریکٹ کی طرف آتے ہیں. یہ ٹیسریکٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جیومیٹریکل فگر ہے. جب آپ 3D سے نکل کر 4D میں جائیں گے نا، 4th ڈائمنشن میں، تو پھر وہاں پر جو آپ کو ہائپر کیوبز ملیں گے. اب یہ ایک نئی ٹرم آ گئی ہے ہائپر کیوب کی. تو یہ بھی میں آپ کو جو ہے نا یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ ہائپر کیوب کیا چیز ہے. دیکھیں جو بھی چیز کیوب میں آتی ہے نا تو وہ آتی ہے 3D میں. یعنی کہ کیوب ہمیشہ 3D میں آتا ہے، 2D میں نہیں آتا. 2D میں جو ہے نا وہ سمپل ایک ریکٹینگل یا اسکیئر ٹائپ شیپ آتی ہے یا وٹ ایور. تو جب آپ کیوب کو لے کے چلتے ہیں تو وہ 3D میں آ جاتا ہے. تو ہائپر کیوب وہ ہوتا ہے کہ جو 3D سے ابو ڈائمنشنز ہوتی ہیں جیسے 4D 5D، یہ سب پھر ہائپر کیوبز کہلاتے ہیں. اور پھر ان کے آگے ویئر اباؤٹس ہیں جو ظاہر ہے میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو کلیئر کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے اس لیکچر کی حد تک اتنا ہی ہے. ٹیسریکٹ بیسیکلی جو ہے نا وہ 4D کیوب کو کہتے ہیں. یہاں میں لکھ بھی دیتا ہوں، یہ ہے جی بیسیکلی 4D کیوب. سو ٹیسریکٹ بیسیکلی آپ کا 4D کیوب کو کہتے ہیں. اور یہ 4D کیوب کیا ہوتا ہے جناب؟ 4D کیوب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کی 4 ڈائمنشنز ہوتی ہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیوب انسائڈ اے کیوب. آپ غور سے دیکھیں تو اس کیوب کے اندر ایک اور کیوب آپ کو نظر آئے گا اور یہ اس کے اندر اس کے فیسز بھی زیادہ ہیں.
پھر آپ اس کو کاؤنٹ کریں. میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو یہ چیزیں بھی کلیئر کروں گا کہ اس کے فیسز کتنے ہیں, اس میں ورٹیسز کتنے ہیں, اور اس کے ایجز کتنے ہیں. اور ساتھ میں اوبیسلی اب آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ ایجز, ورٹیسز اور اس کے جو فیسز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, آسانی سے مل جائے گا. سو ٹیسر ایکٹ ہے, پھر اس کے بعد اوبیسلی آگے بہت سے اور بھی آ جاتے ہیں. پینٹر ایکٹ آ جاتا ہے جس میں 5 ڈائمینشنز ہو جاتی ہیں. وہ پھر آگے یہ سب کے سب ہائپر کیوبس کی جو ہے نا کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. سو آئی ایم شیور آپ کو اس لیکچر میں یہ تمام جو فگرز تھے ہمارے 2 ڈائمینشن سے 3 ڈائمینشن تک وہ اچھے سے سمجھ آ گئے ہیں. اس میں کسی قسم کا اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو یا اگر آپ کو کوئی ایشو ہو یا کوئی ایسی ٹرم ہے جو نہ سمجھ آئی ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.